وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اور تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک ہونے کو بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اخیر تک تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان تمام نبیوں کی سب سے پہلی دعوت ہوتی تھی کہ لوگوں کو سب سے پہلے یہ دعوت دی جائے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے جو ہے اسی کو شروع کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت اسی سے شروع کی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی دو صفت ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ رحمان والی جو صفت ہے وہ دنیا کے تعلق سے ہے، یعنی اللہ رب العزت رحم کرتا ہے عام آدمیوں کے پر، چاہے وہ مسلمان ہو تب بھی رحم کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو تب بھی رحم کرتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے رزق کے تعلق سے ہے کہ اللہ صرف رزق مسلمانوں کو نہیں دیتا ہے بلکہ ایمان والوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے، اور جو غیر ایمان والے ہیں ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت عام ہے۔ دوسری رحمت اللہ کی خاص ہے جو دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر ہوگی، وہ خاص ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ غیر ایمان والوں کے لیے وہاں پر رحمت نہیں ہوگی، ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ اور جو خاص ایمان والے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحم کا معاملہ فرمائیں گے، چاہیں گے تو اپنے جو ہے رحم کے ذریعے سے ان کی مغفرت کر دیں گے، اور چاہیں گے تو ان کو عذاب بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل کریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار مشرکین نے کہا کہ اچھا یہ پوری دنیا کا نظام ایک ہی چلاتا ہے، ایک اکیلا معبود ہے تمہارا، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اللہ رب العزت نے 7 طریقے کے مطابق آگے والی آیت کے اندر 7 دلیلیں پیش کیے، 7 ثبوت پیش کیے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، کہ یقیناً آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور کشتیوں کو سمندر کے اندر ادھر سے ادھر چلانے میں جس کے اندر لوگوں کا نفع ہے، اور اللہ رب العزت آسمان سے پانی کو برساتا ہے اور اسی پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اسی زمین کے اندر ہر جاندار اس نے پھیلا دیے، اور ہواؤں کو ادھر سے ادھر پھیرتا ہے، اور بادل آسمان اور زمین کے درمیان پانی کو لے کر اٹھا کے پھرتے ہیں۔ یہ سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو آسمان کی پیدائش، یہ ساری چیزیں
اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ایسا انسان بنا سکتا ہے، ایک ایسی ذات بنا سکتی ہے جو کسی اور کے ساتھ جو ہے شرکت نہیں رکھتی ہے۔ جیسے کہ آسمان کو بنانا، یہ آسمان اللہ رب العزت نے سال ہا سال گزر گئے بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے چاند کو لگایا، سورج کو لگایا، اس کے رنگ کو لگایا، اور ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ چاند کے اندر اللہ رب العزت نے روشنی الگ رکھی ہے، اسی طرح سورج کے اندر اللہ نے روشنی الگ رکھی ہے، ستاروں کو جگمگا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، اتنا بہترین طریقے سے بنایا ہے کہ کوئی بھی آدمی سوچ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی ذات کا کام ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ پھر والارض، اور زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ اسی زمین کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ ہر جاندار فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی زمین کے ذریعے سے انسان کو رزق پہنچتا ہے۔ اگر زمین جو ہے اپنا رزق دینا چھوڑ دے، پھول دینا چھوڑ دے، پھل دینا چھوڑ دے، اسی طرح جو ہے اناج دینا چھوڑ دے، تو انسان بھوکے مر جائیں گے۔ اور اسی زمین کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے پانی کو نکالتا ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ گویا زمین بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا ہے، زمین پر انسان بس رہے، جانور بس رہے۔ اور اچھا، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے عجیب خاصیت رکھی ہے کہ کسی جگہ کی زمین ایک دم کڑک اور مضبوط ہوتی ہے، اور کسی جگہ جو ہے ایک دم نرم ہوتی ہے کہ آدمی آسانی کے ذریعے سے پانی نکال لیتا ہے۔ اور زمین کے رنگ بھی اللہ نے مختلف بنائے ہیں۔ کسی زمین کی جو ہے مٹی اللہ رب العزت نے جو ہے لال کلر کی بنائی ہے، اور کسی جگہ کی جو ہے کالے کلر کی بنائی ہے۔ حالانکہ بنائی ہوئی ایک ہی زمین ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ قدرت کی دلیل ہے، ایک ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا۔ پھر تیسری نشانی واختلاف اللیل والنہار، کہ رات کا آنا اور دن کا آنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچیں کہ صرف رات ہی رات ہو اور دن آئے ہی نہیں، تو آدمی کا اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ صرف رات ہی رات ہو جائے اور دن نہ آئے تو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اور صرف جو ہے دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، تو آدمی سو نہیں سکتا ہے۔ اور علماء نے ایک بات اس کے اندر ایک نقل کی ہے کہ صرف رات ہی رات ہو جائے نا، تو آدمی کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور دن ہی دن ہو جائے تو جتنی کھیتیاں ہیں وہ ساری کی ساری دھوپ کی وجہ سے چل جائے گی۔ تو اللہ نے دونوں نظام رکھے، رات بھی رکھی اور دن بھی رکھا، تاکہ نظام کا بیلنس رہے۔ بھئی آپ لوگ اگر جو ہے سننا چاہتے تو اندر آ جائیں، باتیں نہ کریں، قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ تو رات اور دن کا آنا جانا یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ کسی اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رات کو لے آئے، دن کو لے آئے۔ اور اللہ رب العزت نے جب چاہا رات کو لمبا کر دیا اور جب چاہا دن کو لمبا کر دیا۔ گرمیوں کے موسم کے اندر دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈیوں کے موسم میں رات لمبی ہو جاتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا بھی فرق نہیں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دن لمبا ہو گیا تو گھڑی جو ہے آہستہ آہستہ چل رہی ہے، دن آہستہ آہستہ چل رہا ہے، جیسا پہلے چل رہا تھا ویسا ہی چل رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ذریعے سے دن کو لمبا کر دیتے ہیں، رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ پھر چوتھی جو نشانی بیان فرمائی، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ اللہ رب العزت جو ہے کشتیوں کو چلاتا ہے سمندر کے اندر۔ یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ ایک لوہا ہوتا ہے، لوہٹ ہوتا ہے، اور ہم جو ہے غور کر کے دیکھیں اور تجربہ کر کے دیکھیں، آدمی چھوٹا سا پتھر اٹھا لے ہوئے یا جو ہے چھوٹا سا لوہا اٹھا لے ہوئے، اس کو جو ہے پانی پر رکھے وہ رہے گا نہیں، پانی فوراً اس کو اندر لے لے گی۔
لیکن اتنی بڑی کشتی، اتنا بڑا لوہا، اس کے اندر انسان بھی ہیں اور ہزاروں لاکھوں اور ٹنوں اور منوں کا اس کے اندر سامان بھرا ہوا ہے، اور یہ کشتی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک انسانوں کو بھی لے جاتی ہے اور سامان بھی لے جاتی ہے۔ اور ہم دیکھ لیں ایک پتھر اٹھا کر جو ہے پانی کے اندر ڈالے فوراً اندر چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہے کہ کشتیاں ادھر سے ادھر پھرتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بما ينفع الناس، کہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بھئی ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں آتا کیسے ہے؟ کشتیوں کے ذریعے سے آتا ہے، اور اسی سامان کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ملک والے کو جو ہے سامان اٹھا کر جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے ملک کا سامان دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ ملک والے ہمارا ملک کا سامان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کشتیوں کا آنا اور جانا اللہ کے قدرت کی دلیل بھی ہے اور اللہ کے رحمت کی دلیل بھی ہے۔ پھر فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ جو زمین خشک ہوتی ہے وہاں پر جب پانی گرتا ہے تو اسی زمین کے اوپر جو ہے گھاس اگنے لگ جاتی ہے، پھل اگنے لگ جاتے ہیں، پھول اگنے لگ جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اناج نکلتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت جو ہے بارش کا پانی نازل کرنا ہی بند کر دے تو انسان جو ہے ہزار جو ہے نیچے کھود لے لیکن پانی نہیں آئے گا۔ ہم بور کھولتے ہیں، کسی بھی جگہ پر جو ہے کھودنا شروع کر دیں وہاں پر پانی نکل جائے، اور مستقل اللہ رب العزت نے اس کا ایک موسم رکھا بارش کا، تاکہ ایک بارش کا موسم رکھ کر جو ہے پورے سال جو ہے ساری زمین کے اوپر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے زمین کے اندر پانی پہنچا دیا جائے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوتا کہ جو ہے اتنے دن تک پانی برسے گا اور پانی جو ہے محفوظ نہیں ہوگا، تم لوگ پانی کا اسٹاک کر لو۔ اگر پانی کا اسٹاک کر بھی لیتے ہیں تو اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اس کو جو ہے خراب ہونے سے کیسے بچاتے؟ اللہ رب العزت نے سارا ٹینشن دور کر دیا۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے پانی کو برساتے بھی ہیں اور دریاؤں کے ذریعے سے اور جو ہے پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں، اور زمین کے اندر اپنی قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے پہنچا بھی دیتے ہیں۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ کھود کر جو ہے بور لگا لو اور استعمال کرنا شروع کر دو۔ کتنی بڑی عجیب قدرت ہے اللہ کی، اور مفت کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے عطا فرماتے ہیں، اور مردہ زمین کو اللہ پھر زندہ کرتے ہیں۔ جہاں پھر پھل پھول نہیں ہوتے، گھاس نہیں ہوتے، وہاں جب پانی جاتا ہے تو گھاس اگنی شروع ہو جاتی ہے، درخت اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ اللہ رب العزت اسی زمین کے اوپر، اسی زمین کے اندر ہر جاندار کو اور ہر جانوروں کو اللہ رب العزت نے پھیلا دیا ہے۔ ایک جاندار تو وہ ہوتے ہیں جو جنس کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی مادہ اور نر کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے انسان ہے اور اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، یہ جو ہے نر اور مادہ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کے جانور زمین کے اندر آسمان کی فضا میں ایسے ہیں جو خود بخود پیدا ہوتے ہیں، جیسے پانی کے ذریعے سے بہت سارے مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، پانی کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دریاؤں کے اندر دیکھ لو، تھوڑا سا کوڑا بھرا ہوا ہو اس کے اندر مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کی شکل اللہ نے مختلف بنائی ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اللہ رب العزت کی قدرت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ بادل جو ہے، ہواؤں کو بادل نے ادھر سے ادھر پھیرا ہے۔ بادل آتے ہیں پانی کو لے کر، منوں اور ٹنوں ان کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آسمان کے اوپر لٹک رہے، پھٹتے نہیں ہیں۔ اور جہاں اللہ رب العزت کی جو ہے حکم ہوتا ہے وہاں پر برستے ہیں۔ اور ہوا بھی اللہ رب العزت کی سب سے بڑی قدرت ہے۔ ہوا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہوا بند ہو جائے نا، بلکہ جو ہے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کسی صحابی نے نقل کیا کہ 3 دن تک اللہ رب العزت ہوا کو بند کر دے گا، 3 دن تک پورے عالم کے اندر جو ہے بدبو پھیل جائے گی۔
پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر بدبو پھیلتا ہے، صرف 3 دن ہوا بند رہے۔ گویا یہ ہوا کا چلنا اور پھرنا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اور انسانوں کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اگر ہوا ہی نہ ہوتی تو انسان سانس کیسے لیتا؟ نہیں لے پاتا سانس۔ گویا یہ ہواؤں کا چلنا اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہے اور اللہ کے رحمت ہونے کی بھی دلیل ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بادل ادھر سے ادھر پانی کو لے کر پھرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر وہ پانی برستا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزوں کو بیان کر کے کہا لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سمجھنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ سمجھنے والوں کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ساری ایک ایک نشانی کے اوپر اللہ کی آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آدمی ایک ایک نشانی پر اگر غور کرے گا تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ کفار مشرکین تو یہی تو کہتے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، آپ کا ایک ہونا اتنا زبردست ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمان بنانے کے اندر کسی نے شرکت نہیں کی، اللہ کی کسی کی مدد نہیں کی اللہ نے۔ زمین بنانے میں اللہ کی کسی کی مدد نہیں ہوئی کہ کسی نے مدد کی ہو، فرشتوں نے مدد کی ہو، یا کسی اور آدمی نے، کسی نبی نے مدد کی ہو۔ اللہ نے اپنی قدرت سے جو ہے آسمان کو بھی بنایا، اپنی قدرت سے زمین کو بھی بنایا، اپنی قدرت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اور علماء نے ایک بات یہ بھی نقل کی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس کے وقت پر ہو جاتا ہے۔ رات اس کے وقت پر آ جاتی ہے، دن اس کے وقت پر آ جاتا ہے، بارش اس کے وقت پر آ جاتی ہے، اور پانی کا برسنا اس کے وقت پر ہو جاتا ہے، کشتیاں ادھر سے ادھر اس کے وقت پر ہو جاتی ہے۔ گویا اتنا بڑا نظام چلانا ایک اللہ ہی کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا اتنا بڑا نظام کہ رات اور دن کو بدل دینا، اس کو چھوٹا کر دینا، اس کو بڑا کر دینا، بارش کو برسا دینا اور زمین کے اندر سے چیزوں کو اگا دینا۔ عزیز و بزرگوں، یہ سارے قدرت کے دلائل ہیں۔ اگر آدمی جو ہے یہ دیکھ کر یہ سن کر بھی جو ہے اللہ کے ایک کو نہ مانے اور یوں کہہ دے کہ بھئی دنیا تو ایسے ہی چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو اس کے پاگل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ یہ نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ کو نشانیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں ایک ہوں، لیکن یہ کفار مشرکین کے لیے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو تم کہتے ہو کہ اتنا بڑا نظام ایک ہی ذات چلاتی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے پھر دلیل پیش کی۔ کوئی سیدھا سادہ انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایک ہی اللہ ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی یہ ساری چیزوں کو سوچ کر اس بات کا یقین دل میں بٹھانا کہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے سامنے سجدہ، اسی کو ماننا، اچھی اور بری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، صحت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان جب تک، بلکہ حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا کہ سارے انسان مل کر کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ سارے انسان مل کر بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور سارے انسان مل کر کسی ایک انسان کو بھلائی پہنچانا چاہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، اور اگر اللہ نہیں چاہتا ہے تو وہ سارے انسان مل کر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی نہیں کر سکتے۔ گویا ہر چیز کے اندر اللہ کی چاہت موجود ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عقیدہ، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے دل کے اندر یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اور صحیح معنی میں بیٹھ جائے۔